نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بعض حضرات ایک مناظرہ بیان کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف قسم کے طعن کرتے ہیں۔ اس مناظرہ کے اندر تین باتیں بنیادی ہیں کہ حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین پر اعتراض کیا چونکہ امام ابن مبارک نے رفع یدین کیا تھا، اور حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آگے سے ایک جواب دیا ہے۔ حضرت ابن مبارک نے رفع یدین کیا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کیا تم رفع یدین کر کے اڑنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں پہلی رفع یدین پر نہیں اڑا تو میں بعد والی رفع یدین پر بھی نہیں اڑوں گا، یا انہوں نے کہا کہ اگر میں بعد والی رفع یدین کے ذریعے سے اڑنا چاہتا ہوں تو کیا آپ پہلی رفع یدین کر کے اڑنا چاہتے تھے؟ اس طرح ایک کہانی بنی ہوئی ہے جس کو لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن مبارک کی طرف منسوب کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا محدثین کی دنیا میں بہت بڑا مقام ہے، اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کی حد سے زیادہ تعریفیں بھی کرتے تھے۔ آپ مشہور محدث علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانتقاء پڑھ کے دیکھیں۔ اس لیے جو لوگ امام ابو حنیفہ سے حسد کرتے تھے انہوں نے ان کی طرف بہت سی باتیں منسوب کی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتلا سکیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے شاگرد ہی مطمئن نہیں تھے، تاکہ ہم لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ان کو تو ان کے شاگرد نے ہی چپ کروا دیا۔ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس جعلی مناظرے کے اوپر آپ سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن مبارک کی طرف درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، تو ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ راویوں کے ثقہ ہونے سے، سند کے صحیح ہونے سے متن کا مفہوم کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک روایت کے راوی ثقہ ہیں تو اس کے الفاظ بھی درست ہوں، اگر ایک روایت کی سند صحیح ہے تو اس کا متن بھی صحیح ہو۔ ہم غیر مقلدین سے کہیں گے، وہ بھی اس کو بہت بیان کرتے ہیں، انجینئر مرزا بھی بیان کرتا ہے۔ غیر مقلدین کے ایک عالم ہیں ارشاد اللہ قصری صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے توضیح الکلام۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 792 پر انہوں نے محدثین سے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ بعض مرتبہ راوی ثقہ ہوتے ہیں لیکن روایت موضوع ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ سند حسن ہوتی ہے، روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اس کی انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں، آپ توضیح الکلام کا صفحہ نمبر 792 دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی راویوں کا ثقہ ہونا، سند کا صحیح ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس روایت کا متن بھی صحیح ہو۔ اس روایت کا متن نقلی اور عقلی اعتبار سے بالکل بودھا، کمزور اور باطل ہے۔ دوسری بات سنیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے، صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولید بن شجاع نے بیان کیا کہ علی بن حسن بن شقیق نے ان کو بیان کیا کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا اجتمع هذان على شيء یعنی الثوری و ابا حنیفہ۔ وہ فرماتے ہیں امام ابن مبارک جب کسی مسئلہ پر امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتفاق کر لیں فذلک قولی، تو وہی میرا قول ہوگا۔ پھر سنیے، حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو بندے، اس کا مفہوم سنیے، حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ پر امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہو جائے تو میرا بھی وہی قول ہے، یعنی میں بھی اسی مسلک کے اوپر عمل کروں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسئلہ رفع یدین کو۔ اس میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے،
جامع ترمذی دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلی تکبیر کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے، ان کا مسلک تو بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو جب ترک رفع دین پر امام سفیان ثوری اور حضرت امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ متفق ہیں، تو امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کس طرح کر سکتے تھے؟ لہذا یہ کہنا کہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کرتے تھے، یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کا ایک اور قول بھی ہے تاریخ بغداد کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ پر ابو حنیفہ سفیان ثوری متفق ہو جائے تو کون ہے جو ان کے فتویٰ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دونوں فقہا کا، امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ کا اتفاق بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے نزدیک وہ قول بھی قوی ہے، اس فتویٰ کے خلاف کسی کے کھڑا ہونے کی جرت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ المنتخب من ذیل المزیل الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور دوسرا ان کا قول تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ان کا مذہب پہلی تکبیر کے علاوہ رفع دین کرنے کا نہیں تھا، لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ سرے سے ہی غلط ہے۔ تیسری بات، یہ عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بار بار رفع دین کر رہے ہو، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کیا تمہارا اڑنے کا ارادہ ہے؟ اور آگے سے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں پہلی رفع دین پر نہیں اڑا تو میں بعد میں بھی نہیں اڑوں گا۔ اور یار یہ تو ایک عام عقل مند انسان بھی بات نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی پرندے کو دیکھیں، جب اس نے اڑنا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروں کو بار بار ہلاتا ہے۔ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب اعتراض تو درست ہے کہ تم بار بار ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، تمہارا اڑنے کا ارادہ ہے، اور جو ابن مبارک کی طرف نسبت کی ہے وہ تو بالکل غلط ہے کہ جی پہلی مرتبہ میں رفع دین پر تو نہیں اڑا۔ بھائی جب پرندہ اڑتا ہے وہ ایک مرتبہ پروں کو نہیں پھڑپھڑاتا، وہ بار بار ان کو حرکت دیتا ہے، تو یہ بات تو کوئی عام عقل مند بھی نہیں کر سکتا، جس کی نسبت حضرت ابن مبارک کی طرف کر دی گئی ہے۔ اور پھر آگے سے روایت میں یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ او بھائی بس کرو، اس جواب پر تو ایک عام عقل مند بندہ نہیں خاموش رہ سکتا، وہ ابن مبارک کو چپ کروا سکتا تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ذکی، فہیم، عاقل آدمی جن کے سامنے تو بڑے بڑے فقہا نہیں بات کر سکتے تھے، تو یہاں پر یہ تو بات کے پلے کچھ نہیں ہے کہ میں پہلی رفع دین پر نہیں اڑا تو بعد میں کیسے اڑ سکتا ہوں، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی بات امام ابو حنیفہ کے سامنے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کتابوں کے اندر حضرت ابن مبارک کے اقوال دیکھیں، وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عزت کرتے تھے، اتنی عظمت بیان کرتے تھے، اپنے فضائل بیان کرتے تھے، ان کی تعریف میں اتنے اشعار کہہ سکتے تھے، وہ ایسی کیسی کمزور اور بے ادبی سی بات امام ابو حنیفہ کے سامنے کر سکتے تھے؟ بالکل یہ بات غلط ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں گڑی گئی ہیں۔ اور یاد رکھیں حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق عمل کرتے تھے، اور جس مسئلے پر امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری متفق ہوتے تھے، ابن مبارک بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دیا ہے۔